السلام علیکم ناظرین، قانوندان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان۔ ناظرین، پاکستان میں عدلیہ اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستانی سوسائٹی یا کسی بھی سوسائٹی کی فارمیشن میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں، اور اس ملک نے آگے کس سمت میں بڑھنا ہے اس میں اس ملک کی جو جورسپروڈنس ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے اس نے سابقہ کچھ دہائیوں میں جو فیصلے دیے ہیں ان کا پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر کس طرح کا امپیکٹ رہا ہے، اور آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں کیا یہ انہی فیصلوں کی مرہون منت ہے یا اس میں کچھ اور محرکات بھی شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم آن اینڈ آف ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جو پروجیکٹ ان پچھلی دہائیوں میں دی جانے والی جو ججمنٹس ہیں سپیریئر کورٹس کی ان کو ایک خاص لینس سے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عروبہ ستار احمد موجود ہیں جو پاکستان میں فیمنسٹ ججمنٹس پروجیکٹ جو ہے وہ چلا رہی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے اور کس طرح سے یہ ججمنٹس کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یا ججمنٹس کو اگر ری رائٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا گولز اچیو کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم عروبہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بتائیے کہ آپ کا پروجیکٹ ہے کیا، اپنے پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے آپ چلا رہی ہیں۔ رائٹ، سو فرسٹ آف آل آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ پروجیکٹ کے 2 کو فاؤنڈرز ہیں، سو لائک مروا خان از آلسو کو فاؤنڈر، اینڈ اس کے علاوہ وی ہیو اے ٹیم آف ریئلی گڈ ریسرچ اسسٹنٹس، 3 آف دیم جو کہ کانسٹنٹلی کام کر رہے ہیں اوور دا پروجیکٹ۔ ناؤ بیک ٹو واٹ دا پروجیکٹ ایکچولی از، ہم جو مین سوال جس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانی جورسپروڈنس کتنی مختلف ہوگی اگر اسے ہم ایک فیمنسٹ پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے، لا کتنا مختلف ہو سکتا ہے، اینڈ انڈر لائنگ آل آف دس از دا آئیڈیا کہ ججز جو ہیں وہ ان بائس نہیں ہوتے، وہ امپارشل نہیں ہوتے، اور ان کے پاس جو جوڈیشل ڈسکریشن کی جگہ ہوتی ہے لا کے اندر، جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ ڈسکریشن استعمال کر سکتے ہیں ان ڈسکسنگ اے پرٹیکولر لا یا کمنگ اپ ود اے پرٹیکولر آؤٹ کم، تو وہ جو ڈسکریشن اگر کسی اور بلیف سسٹم کے تحت استعمال کی جا سکتی ہے تو اٹ کین سرٹنلی بی یوزڈ فار فیمنسٹ پرسپیکٹیوز ایز ویل۔ اور اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی لائک لا کی فیلڈ دیکھ لیں، جیسا ٹیکس لا ہو جائے، انوائرمنٹل لا ہو جائے، کرمنل لا ہو جائے، فیملی لا ہو جائے، موبلٹی کی بات آ جائے، ڈسکریمنیشن کی بات آ جائے، کانسٹیٹیوشنل لا کی بات آ جائے، پبلک ہیلتھ لا کی بات آ جائے، اگر آپ ایک فیمنسٹ پرسپیکٹیو سے ان ججمنٹس کو ری رائٹ کریں گے، یو ول سی اکراس دا بورڈ کہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز اور وہ کمیونٹیز جن کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ان کے رائٹس زیادہ دیے جاتے ہیں۔ لا وہی ہے، بس پرسپیکٹیو مختلف دیکھا جا رہا ہے۔ اینڈ وائل وی ڈیڈ دا پروجیکٹ، اور جب ہم یہ کر رہے ہیں اس کے اندر، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم لا کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ آئی تھنک کافی زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک فیمنسٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں تو آپ مس ریڈ کر رہے ہیں اس کو۔ جو بھی ججمنٹ لکھی جا رہی ہے اس کے اندر وہی پریسیڈنٹ استعمال کیا جا رہا ہے جو اس وقت اویلیبل تھا، وہی سیکنڈری سورسز، وہی سوشل کنڈیشنز دیکھی جائیں گی، وہی پولیٹیکل کنڈیشنز ہوں گی۔ سو اگر 1957 کی ججمنٹ ری رائٹ کی جا رہی ہے تو 1957 کے بعد جو بھی پریسیڈنٹ آئے وہ نہیں دیکھا جائے گا، اس وقت جو کانسٹیٹیوشن تھی صرف وہی اپلیکیبل ہوگی، یہ دکھانے کے لیے کہ اس وقت بھی اس طرح کی ایک پروگریسو ججمنٹ آ سکتی تھی اگر ججز چاہتے تو۔ سو آئی تھنک اوور آل ہمارا لائک یہی موقف ہے۔ اور صحیح، سو اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ججمنٹس کا انتخاب کیسے کر رہے ہیں؟ رائٹ، سو ہم لوگوں نے سب سے پہلے 80 سپریم کورٹ کی ججمنٹس فائنلائز کی تھیں، اور ہم نے اس کو مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈالا تھا۔ دیٹ واز فار آور اون ریسرچ، ہمارے ریسرچ اسسٹنٹس نے پل آؤٹ کی تھیں، اور ہم نے ہر ججمنٹ کو دیکھا کہ ہم اس کو کس طرح ری رائٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وی سینٹ آؤٹ اے کال فار پیپرز اینڈ آتھرز۔ ناؤ ون آف دا بگیسٹ کرٹیسزم جو کہ جوڈیشری کا ہے وہ یہ ہے کہ میریٹوکریسی کے اوپر لوگ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں جاتے، نہ دوسرے ہائی کورٹس کے اندر جاتے ہیں۔ سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم آگے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے پروپوزلس بھیجیں، اپنی سی وی بھیجیں، اپنے ریزیومے بھیجیں، اینڈ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس کے اندر آپ بتائیں کہ آپ کون سی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیسے ری رائٹ کریں گے۔ آن دا بیسس آف دا اپلیکیشن جو ہمیں ملی، ہمارے ریسرچ اسسٹنٹس نے اس کے اندر سے ساری آئیڈینٹیفائنگ ڈیٹیلس نکال دیں۔ جب میرے پاس یا مروا کے پاس کوئی بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ آتا تھا ہمیں نہیں پتہ تھا یہ کس نے لکھا ہے، بالکل ٹھیک، اینڈ وی مارکڈ دیم آن 5 criteria جس کے اندر کلیئرٹی، لیگل انڈرسٹینڈنگ، کریٹیوٹی آف تھاٹ،
رائٹنگ اسٹائل, ریلیونس آف ایکسپیرینس, وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی تھیں. اینڈ آفٹر دیٹ سسٹم وی ڈیسائڈیڈ ٹو انٹرویو پیپل, اینڈ دین ڈیورنگ دیٹ انٹرویو وی ریئلائزڈ کہ اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ اگر کوئی چیز ہے جو کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں صحیح نہیں پتہ چلی جا رہی تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں, کہ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ویری لانگ پروسیس وی مینیج ٹو فائنلائز 37 پیپل جو کہ 15 ججمنٹس لکھ رہے ہیں اور 15 کامنٹریز لکھ رہے ہیں ان ججمنٹس کے اوپر. بالکل. سو آؤٹ آف دا 80 ججمنٹس جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے شروع میں فائنلائز کی تھی, اس میں سے آئی تھنک 9 ججمنٹس آر دا ونس جو کہ ہم ری رائٹ کریں, باقی جو 6 ہیں وہ ہیو بین decided by the contributors themselves, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایکچولی انٹرسٹیڈ ہیں, کیونکہ والنٹری ورک ہے, ان کے پاس چوائس ہو کہ وہ کس چیز کے اوپر لکھنا چاہ رہے ہیں. اینڈ اٹ سو ہیپنس کہ the judgments that people chose were very very interesting, like 1957 سے لے کے 2020 تک there's a huge period جو کہ ہم کور کر رہے ہیں these judgments. بالکل ٹھیک. سو عمومی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ فیمنسٹ پرسپیکٹو کسی چیز کے اوپر آ سکتا ہے تو وہ ہمیں یا تو وہ کرمنل لاء لگتا ہے یا پھر وہ فیملی لاء لگتا ہے. سو باقی شاید دیگر جو ہمارے یہاں ہزارہا قسم کے جو قوانین ہیں ان کو ہم شاید کنسیڈریشن میں نہیں لیتے کہ شاید ان میں بھی کچھ ایسے پرسپیکٹو موجود ہو سکتے ہیں. سو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ٹیکس لاء جو ہے وہ بھی آپ نے انکلوڈ کیا, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ ججمنٹس کیسے امپیکٹ کر رہی ہیں جو خاص طور پہ معاشیات سے متعلق جو ججمنٹس ہیں؟ The way that I see it is کہ ہم قانون کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اگر سرفیس کے اوپر وہ نیوٹرل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ نیوٹرل ہے, اس کے اندر کوئی جینڈرڈ امپلیکیشن نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ سطح سے نیچے جا کے دیکھیں تو کافی زیادہ سیکسسٹ امپلیکیشنس ہوتی ہیں, کلاسسٹ امپلیکیشنس ہوتی ہیں جو کہ یہ پروجیکٹ ایکسپوز کرنا چاہتا ہے. سو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو بتاتی ہوں. ون آف دا کیسز جو ہم ٹیکل کر رہے ہیں ہیومن رائٹس ڈسکریمنیشن کا کیس یہ کہ ہیومن رائٹس سیل کے اندر کسی نے کمپلین کی کہ جو آپ موبائل فون کے اندر جب کارڈ بھرواتے ہیں تو 100 روپے کے بجائے آپ کے 60 روپے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی وہ ٹیکس سے نکل جاتا ہے. اینڈ سوال یہ تھا کہ کیا یہ اس طرح کا کوشچن ہے کہ اس کے اوپر 184(3) لگ سکے, یعنی از دس اے کوشچن آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ از دس اے کوشچن جو کہ پبلک امپورٹنس کی ہے. اور کورٹ نے اوریجنلی یہ کہا کہ یہ پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے. سو عائشہ احمد جو ہیں وہ آتھر ہیں بھی اس کی ری ریٹن ججمنٹ کی, تو انہوں نے ان کا یہ موقف ہے, انہوں نے یہ جو آرگیومنٹ کری ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ سرفیس لیول پہ اس ٹیکس کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو صرف تھوڑے سے پیسے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے لیے اور میرے لیے فار ایگزامپل یہ بہت بڑی چیز نہیں ہوگی کہ تھوڑے سے پیسے نکل رہے ہیں میں دوبارہ بھروا لوں گا, میں جو بھی کر لوں گا. لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے دس از دا وے آف لائف. اسٹیٹسٹکلی دیکھ لیتے ہیں 2015 کے اندر ورلڈ بینک نے سروے کیا جس کے مطابق آئی تھنک 24.9% آف انٹائر پاپولیشن از بلو دا پاورٹی لائن. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک 2020 کے اندر اگر آپ پی ٹی اے کے لائک انڈیکیٹرز دیکھیں سو یو ول سی کہ 167 ملین لوگ جو ہیں وہ موبائل فونس استعمال کرتے ہیں, یعنی رفلی آپ سمجھ لیں 83 آؤٹ آف 100 پیپل پاکستان کے اندر موبائل فون استعمال کرتے ہیں. سارے ہمارے جیسے تو نہیں ہیں, اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ بہت مختلف ہیں. اٹس بیکاز موبائل فون صرف موبائل فون نہیں رہا اب اینی مور, اٹس اے وے آف انکم ایز ویل. اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو موبائل فون کین ایکٹ ایز یور انٹرنیٹ, اس سے آپ کو اور اپرچونیٹیز ملیں گی, آپ کی سوشل موبلٹی بڑھ سکتی ہے, آپ اکنامکلی امپاورمنٹ بھی مطلب کہ چوز کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم عورتوں کے پاس کا مختلف امپیکٹ ہے, اور وہ امپیکٹ اس طرح ہے کہ اٹ کین لٹرلی میک دا ڈفرنس بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ. جو عورتوں کے لیے اگر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کے اندر موبائل فونس آر دا پرائمری وے جس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو. عورتوں کے لیے اکنامک موبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے, انفارمل سیکٹر میں جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اینڈ مطلب کنسیڈرنگ کہ عورتوں کی موبلٹی کو کتنا زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر, تو موبائل فونس جو ہیں وہ ایک سیف ہیون کریٹ کر سکتے ہیں عورتوں کے لیے, رائٹ. تو اگر آپ سطح سے نیچے دیکھیں تو یو کین سی کہ اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پبلک امپورٹنس ہے.
کہ اس چھوٹے سے ٹیکس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ دس ججمنٹ ٹینڈس ٹو ڈو اس کہ وہ کنٹیکسچولائز کرتی ہے ایک سرٹن لا کو اینڈ سیز بیونڈ کہ یہ صرف ٹیکس نہیں ہے. ناؤ آئی وانٹ ٹو انشور کہ ایوری بڈی نوز کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لا کو بالکل ڈسمس کر رہے ہیں. دیر از آلسو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اوپر گریٹ ڈسکشن ڈن کہ ہاؤ دا آرڈیننس اٹ سیلف وائلیٹس دا کانسٹیٹیوشن. بالکل صحیح. سو آپ اس کو صرف جو ہے وہ ججمنٹس تک محدود نہیں رکھ رہی, جو قوانین ہیں ان کے اوپر بھی اس میں باقاعدہ طور پہ ڈسکشن جو ہے وہ بالکل بالکل, کیونکہ قوانین کے اوپر ہی تو ججمنٹ آئی ہے. بالکل ٹھیک, صحیح. سو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایک ججمنٹس فوراً آتی ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آئے یا اپریسیشن آئے, لیکن ان کے اوپر ایک بھرپور قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے. پاکستان میں شاید وہ رواج ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ جوڈیشری اپنے فیصلے دے اور اس کے اوپر کرٹیسزم جو آئے یا اس کے اوپر جو فیڈ بیک آئے اسے برداشت کر سکے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایک طرح سے وہ بڑا ایک لینڈ مارک کلیئر کر سکتا ہے لوگوں کے لیے کہ پوری ججمنٹس جو ہیں وہ ری انٹرپریٹ ہو رہی ہیں, ری رائٹ ایک طرح سے ہو رہی ہیں, تو لوگوں کو ایک مختلف اینگل سے سوچنے کا موقع مل رہا ہے اور شاید جو آنے والے ججز ہیں ان کو بھی مختلف طرح سے سوچنے کا موقع مل رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے کیسے چینج کرے گا دی سینیریو فار دی جوڈیشری اینڈ لائرز اینڈ دی ہول سوسائٹی ایز ویل؟ آئی تھنک ایک تو میتھڈالوجی سے چینج کرے گا, کیونکہ فیمنسٹ میتھڈالوجی کہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں ججمنٹس کے اندر, وہ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لا کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کریں, ہم فیکٹس کو بھی مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا فیکٹ زیادہ ضروری ہے اور کون سا نہیں ہے وہ بھی ایک جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے. اینڈ جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا سیم فیکٹس, لیکن جن کے اوپر آپ زیادہ ایمفسائز کریں, جن پہ آپ کم کریں, کین میک اے ہیوج ڈفرینس. تو یہ پہلی میتھڈالوجی ہے جو کہ استعمال کی جا سکتی ہے. دوسرا کنٹیکسچولائزیشن جو کہ ابھی ہم نے بات کی تھی. تیسرا انڈرسٹینڈنگ کہ میل بائس جو ہے وہ کتنی زیادہ لا کے اندر ہے. سو فار ایگزامپل گریو اینڈ سڈن پرووکیشن کے کیسز ہو گئے جس کے اندر جو ریزنیبل مین اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کیا یہ صحیح تھا کہ ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کے اپنی بہن کا قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنے کسی لور کے ساتھ تھی اس وقت. تو ریزنیبل مین پھر یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو اس نے, کیونکہ وہ پاکستانی کلچر میں ہے تو اس لیے اس نے صحیح کیا, اس کو غصہ آ گیا, یہ سارا کچھ. لیکن یہ جو ریزنیبل پرسن کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو آپ صرف میل پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یو ڈونٹ سی ویمن ڈوئنگ دا سیم. یہ تو نہیں ہوتا, کتنے کیسز ہوں گے پاکستان کے اندر کہ ایک عورت نے اپنے بھائی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا اور غصے میں آ کے قتل کر دیا, یہ تو نہیں ہوتا, اور بھائی کو قتل کر دیا, یہ نہیں ہوتا, رائٹ. سو ویری کلیئرلی ہم جگہ بنا رہے ہیں کہ اس طرح کا بیہیویئر ایکسکیوز ہو, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ریزنیبل مین اسٹینڈرڈ ہے وہ ریزنیبل پرسن اسٹینڈرڈ بھی ہے. تو پہلے تو ہم اس طرح کی میتھڈالوجی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. آئی تھنک اس طرح کی میتھڈالوجی سے 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1, لا اسٹوڈنٹس کے لیے آئی تھنک یہ بک کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ کرمنل لا پڑھنا چاہتے ہیں, فیملی لا, کوئی بھی لا کا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں, ہیونگ دیٹ ڈفرنٹ پرسپیکٹیو کین بی ویری چیلنجنگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بتاتا ہے نہ صرف کہ لا کیا ہے بٹ آلسو کہ لا کیا ہو سکتا ہے. اینڈ یہ سوال ہے جو کہ ہماری یوتھ کو دیکھنا چاہیے کہ لا ہو کیا سکتا ہے, اس کا کتنا ریچ ہے. اینڈ الٹیمیٹلی کہ لا از سپوز ٹو ہیلپ ایوری ون, اٹس ناٹ ایک ایسوٹیرک چیز تو نہیں ہے نا جو صرف لائرس کے لیے ہے, اٹس فار دا پیپل. تو پہلے تو یہ. دوسرا یہ کہ وی آر گن یوز دس ٹو بلڈ کورسز اینڈ الیکٹیوز. آئی ایم ہوپنگ کہ ابھی تو ہم لمس کے اندر ٹیچ کریں گے اگلے سیمسٹر این الیکٹیو آن دس, لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ دوسرے لا اسکولس بھی انٹرسٹیڈ ہوں اینڈ ہوپ فلی اٹ کیچز آن. دوسری چیز جو ہے جو امپیکٹ میں دیکھ سکتی ہوں از ایکٹیوسٹس کے لیے, این جی اوز کے لیے اور آرگنائزیشنس کے لیے جو کہ ہیومن رائٹس کا کام کر رہے ہیں اور جو کہ اسٹریٹجک لیٹیگیشن سے کانسٹیٹیوشنلی چیلنج کر رہے ہیں سیکسسٹ لیجسلیشن کو, جس طرح 2 فنگر ریپ ٹیسٹ ہو گیا جس کو ابھی تک ان لوگوں نے بین کیا, رائٹ. تو اٹ کین ڈیفینیٹلی میک لیگل آرگیومنٹس فار دیم جس سے پھر وہ آگے جا کے اس کو زیادہ چیلنج کر سکتے ہیں. دا تھرڈ امپیکٹ جو کہ پروجیکٹ کر سکتا ہے از میکنگ این آرگیومنٹ کہ زیادہ جوڈیشل انکلوسیوٹی ہو.
ون آف دا تھنگس جو ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر کی ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے صرف عورتوں کو, نان بائنری پیپل کو اینڈ ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں سے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائک مرد جو ہے وہ فیمنسٹ نہیں ہو سکتے, اوبویسلی ہو سکتے ہیں, رائٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ویری کوگنیسنٹ کہ ابھی تک عورتوں کے لیے بہت کم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر پوری ہسٹری کے اندر ایک فیمیل جج بھی نہیں آئی, رائٹ. سو اٹ وڈ بی ڈیفیٹنگ دا آرگیومنٹ اگر ہم عورتوں کو یہ جگہ نہ دیں ان اے فیمنسٹ ججمنٹس پروجیکٹ. سو بائی ہیونگ اے بک جس کے اندر وی ہیو ججمنٹس جو کہ پریکٹیکلی دکھاتی ہیں کہ آپ تھیوری کو پریکٹس میں کس طرح ڈال سکتے ہیں, اینڈ دس از ہاؤ لا کین چینج, وی کین میک اے گریٹر آرگیومنٹ کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم زیادہ انکلوسیو ہوں, مائنورٹیز کے معاملے میں بھی, عورتوں کے معاملے میں بھی, اینڈ پیپل ہو بلانگ ٹو ادر جینڈرز. صحیح. سو اس قسم کے پروجیکٹس جیسا آپ نے یہاں پاکستان میں شروع کیا ہے, کیا دنیا میں اس قسم کے پروجیکٹس پہلے ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو کیا ان کی سکسیس کس طرح سے رہی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اس طرح سے امپیکٹ ان کا؟ اوکے, دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. سو a lot of projects have taken place. So یہ initially 2007 کے اندر شروع ہوا تھا کینیڈا کے اندر. So there was a women's court of Canada, وہ لوگ اکٹھے ہوئے and they decided to rewrite judgments. And یہ ایک لا جرنل کے اندر پبلش ہوا تھا. And then اس کے بعد UK was the first country جنہوں نے پھر ایک بک فارم کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا and then published it. پھر US نے and then I think there's Scotland, Ireland, New Zealand, India کے اندر there's a project going on. And I'm sure کہ it will be published pretty soon. So I'm looking forward to that as well کیونکہ ان کی ہماری ہسٹری وغیرہ کافی شیئرڈ ہے. تو we definitely have a lot of projects going on اس طرح کے. At the same time international law کے اوپر بھی feminist collaboratives ہیں. So definitely they are available. اب آپ نے بات کی کہ success ہم کس طرح گیج کر سکتے ہیں. I believe in some cases in the UK there has been a greater ongoing debate about law کو کس طرح چینج کرنا چاہیے in light of these judgments. So پہلی بات تو یہ کہ actual legislatures کے اندر بات ہونا, پارلیمنٹ کے اندر بات ہونا, that's a huge deal. And the second way that I've seen it is کہ just the fact کہ ایک project سے there's been a flurry of other projects happening in like all over the world. I think یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے because ہم نے اب law کو ایک مختلف طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. I definitely think it would lead to greater inclusivity, but obviously اس طرح نہیں ہے کہ صرف ایک بک سے ہی سب کچھ ہو جائے گا, and we'll have to smartly disseminate it and we'll have to live by those ideals and ultimately a lot of other things have to change ساتھ میں تاکہ یہ صحیح طرح امپیکٹ دکھا سکے. So ابھی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے پروجیکٹ, یہ چل رہا ہے. ہم لوگ بھی جو امپورٹنٹ چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس سارے کو شروع کرنے سے یہاں تک آنے تک, کس قسم کے چیلنجز تھے اس سارے پروجیکٹ کو چلانے میں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ نیسسرلی ابھی تک کوئی بہت بڑا چیلنج آیا ہے, ٹو بی کمپلیٹلی آنیسٹ. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آئی ہیو بین ایبسلیوٹلی بلیسڈ کہ میری ٹیم بہت اچھی ہے. لائک ایوری بڈی از ورکنگ آن والنٹیئر بیسس, ہر کوئی از super invested in the work, and apart from that like it's not just کہ ہماری چھوٹی 5 لوگوں کی ٹیم ہے, it's 37 اور لوگ جو کہ practicing lawyers ہیں, جو کہ اپنا وقت نکال رہی ہیں تاکہ وہ voluntarily ایک judgment rewrite کر سکے, going through the case law files again, looking at precedent, اتنے گھنٹے لگانا, edits کا جواب دینا, all of that. تو I think کہ maybe it's because I'm very optimistic as a person, but I don't think کہ ابھی تک کوئی خاص چیلنج آیا ہے. لیکن at the same time I do think کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آگے جا کے آئے گا. My biggest fear obviously as anyone would have اگر وہ میری پوزیشن میں ہوں گے اور مروہ کی پوزیشن میں ہوں گے is to make sure کہ it is according to the law, right, کہ we don't extend our jurisdiction in any way and کہ we uphold the ideals that we want to make sure کہ وہ ایک بیلنس آئے گا, کیونکہ اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. سو آخر کی طرف آتے ہوئے اس پروجیکٹ سے بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں. بہت سے لوگوں کی جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی سوچ میں نیا جو پرسپیکٹیو ہے وہ آ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ان کو سوچنے کے لیے ایک الگ راستہ نظر آ سکتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں بھی تھیں, ان کو بھی کنسیڈریشن میں لیا جانا چاہیے, یہ بھی امپورٹنٹ ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں جب انکلوڈ ہوں گی تو ان کا شاید امپیکٹ بہتر ہوگا. سو
آپ بتائیے کہ آپ کیا امپیکٹ دیکھتی ہیں پاکستان کے معاشرے کو لے کے, کیا گول اچیو ہوگا اس پروجیکٹ سے؟ فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو سے کہ آئی تھنک میں بہت ریئلسٹک ہونا چاہتی ہوں اباؤٹ دا امپیکٹ جو کہ کوئی بھی کتاب کر سکتی ہے ان پاکستان, رائٹ. اور اینڈ آئی ڈیفینیٹلی تھنک کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو سب سے بڑا ہرڈل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ فیمنسٹ لکھا ہوا ہے. اور جب لوگ یہ سنیں گے اور جب لائک یہ والا موقف آئے گا تو امیڈیٹلی وہ ایک دروازے بند ہو جاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک شیور کہ وی لیبل دس ایز اے فیمنسٹ پروجیکٹ. لائک وہ بھی ایک ایکیڈیمک آنیسٹی ہونی چاہیے اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. تو آئی تھنک امپیکٹ انہیں لوگوں پہ ہوگا ہو آر اوپن مائنڈیڈ انف ٹو ٹیک کرٹیسزم, ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی ویلیو کتنی ہے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح لاس کو چینج کر سکتا ہے, انٹرپریٹیشن کو چینج کر سکتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ آئی تھنک کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا ول ہیپن ود فریش لا اسٹوڈنٹس. بالکل ٹھیک. آئی ہیو انارمس فیتھ کہ ایٹ لیسٹ جو اسٹوڈنٹس میرے ہیں اینڈ ایٹ لیسٹ دا ونس جن کے ساتھ میرا انٹریکٹ ہوا ہے, لاٹ آف دیم آر ویری کیوریس, لاٹ آف دیم ہیو ایکسپریسڈ انٹرسٹ ان دیز آئیڈیاز. ان کو بس پتہ نہیں کہ ہاؤ وڈ یہ تھیوریٹیکل آئیڈیاز یہ اصل میں کیسے لگیں گے. سو وٹ آئی ایم ہوپنگ از کہ اٹ helps the curiosity of law students, and I think if that happens then that's the biggest achievement ever. Lekin uske alawa if I'm being very very optimistic then I guess ke NGOs and organizations and activists aur ye log istemal kar sakte hain is book ko taaki wo lobby kar sakein zyada judicial inclusivity ke liye and overall policy change in any particular way jisse zyada inclusive judiciary ho. بالکل ٹھیک. عروبہ بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا اور خاص طور پہ ایسے پروجیکٹس کو شروع کرنے کا جس سے ہمارے معاشرے کے اوپر ایک مثبت امپیکٹ آ سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک لائک آل دا کنٹریبیوٹرز اینڈ دا انٹائر ٹیم جو کہ ابھی یہاں پر نہیں ہیں بٹ ڈیفینیٹلی ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اور بیسٹ آف لک فار دی بک اور فار دی فیوچر آف دس پروجیکٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.